بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں نے میری شادی ایک ایسی عورت سے کر دی تھی جو مجھ سے عمر میں 20 سال بڑی تھی۔ میں اسے بہت ناپسند کرتا تھا، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کی مجبور کرنے پر شادی تو کر لی مگر ایسے بیوی کا درجہ نہیں دیا، اسی لیے شہر آ کر ایک جوان لڑکی سے دوسری شادی کر لی۔ اب میں زیادہ تو اپنی دوسری بیوی کے پاس ہی رہتا تھا۔ میری دوسری بیوی اپنے ہاتھ سے میرے لیے کھانا بناتی، کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی اور میں سارا دن سویا رہتا۔ ایک روز ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے گیا تو وہاں پر اپنی تصویر لگی دیکھی، اور پھر جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دل کرتا تھا کہ ابھی جا کر اپنی بیوی کو… میرا نام بلال ہے، میں پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میری عمر 17 سال ہو گئی تھی، اور جب انسان اس عمر میں پہنچ جائے تو انسان کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ساری زندگی کے سچے خواب ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر جائیں تو پھر انسان کو غصہ اور پریشانی مایوسی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد جب مجھے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تو میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ میری شادی میری ماں نے اپنی ہی بہن کی بیٹی سے کر دی تھی، اور وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑی تھی۔ وہ بالکل ہی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو میرا دل تو چاہا کہ مجھتا چلا گیا، اور وہ انتہائی بری طرح سے بول رہی تھی۔ اس کا لہجہ بہت دیسی تھا، اور اس کے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ کسی کو بھی اچھی نہ لگے۔ میں تو ویسے بھی شاعرانہ مزاج کا آدمی تھا، مجھے خوبصورت چہرے سے زیادہ خوبصورت باتیں اچھی لگتی تھیں، جبکہ میری بیوی کے ہنسنے کا انداز، اس کی باتیں اور اس کا صاف ستھرا رہنا مجھے ایک الجھن میں مبتلا کر دیتا۔ میرا اپنی بیوی کے پاس جانے کو دل بھی نہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ بولتی تو عجیب سی اس کے منہ سے بدبو آتی۔ کھانا کھاتے وقت ڈھنگ تک نہیں تھا، اور اس وقت وہ ایک ہاتھ سے کھانا کھاتی جب میں چمچ سے کھاتا تھا۔ سلیقہ پسند اور نفاست سے بھرپور شخصیت کا مالک تھا، لیکن میری بیوی مجھ سے بالکل ہی مختلف تھی۔ اماں نے شاید گورا رنگ دیکھ کر میری شادی تو نگین سے کر دی تھی، مگر نگین میں میری کوئی ایسی بات نہ تھی جو مجھے پسند ہو۔ میں نے اس سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ ویسے بھی میں ان دنوں نوکری کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ایک دوست کی توسط سے مجھے شہر میں کلرک کی نوکری مل گئی تھی۔ ان دنوں کلرک کی نوکری کے لیے بھی بڑا ذلیل و خوار ہونا پڑتا تھا۔ ویسے بھی کلرک کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ چاہے تو اوپر کی کمائی بھی اچھی خاصی کر سکتا ہے، اسی لیے لوگوں کو اس نوکری سے کشش محسوس ہوتی ہے۔ مگر میں صرف اور صرف ایک معقول روزی کمانے کے لیے اس نوکری میں کوشش کر رہا تھا۔ میرے دوست نے میری مدد کے ذریعے میری نوکری پکی کروا دی۔ میری تنخواہ سے اور 16,000 روپے تھی، مگر ان دنوں 16,000 روپے میں بھی بہت تھے، یعنی کہ ایک گھر کا اچھا خاصا گزارا ہو سکتا تھا۔ اس نوکری کے ساتھ مجھے ایک سرکاری کوارٹر بھی ملا تھا، جہاں میں اپنے گھر والوں کو رکھ سکتا تھا۔ اگرچہ یہ کوارٹر اتنا بڑا نہیں تھا، مگر اس کوارٹر میں زندگی گزاری جا سکتی تھی۔ یہ کوارٹر گاؤں کے حساب سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور معقول تھا۔ خیر، اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کوارٹر میں بلواتا، میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا۔ دراصل اس آفس میں ایک لڑکی اکثر بیشتر آیا کرتی تھی۔ وہ کسی فارمیسی سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے پاس کبھی نہ کبھی سائن کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کاغذ ہوتا ہے جو وہ میرے پاس لے کر آتی ہے۔ میں کاغذ پڑھے بغیر ہی اسے سائن کر دیتا تھا۔ جانے وہ لڑکی کیوں مجھے بہت خوبصورت اور حسین معصوم سی لگتی تھی۔ ایک دن وہ بہت ہی پریشان تھی۔ میں نے اسے یوں ہی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آپ کا کافی پریشان لگتی ہیں۔ بولی کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر زمانے میں ایسے ہی دکھ نے جھیلے ہیں۔ میری عمر بہت ہی کم ہے، لیکن پھر بھی میں جن تکلیفوں اور اذیتوں سے گزری ہوں وہ کسی 40 سالہ عورت کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ وہ لڑکی جب مجھے اپنا غم بتانے لگی تو میں بھی اس میں سے دلچسپی لینے لگا۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ پھر اس نے خود ہی مجھے کہا کہ یہاں پر باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا، آپ میرے گھر آ جائیں اور ہم مل کر باتیں کریں گے۔ میں اس کی جرات پر حیران تھی کہ وہ لڑکی کیسے اجنبی کو گھر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ پھر سوچا کہ شاید مجھ پر بھروسہ ہو گیا ہو، آخر اتنے عرصے سے وہ یہاں آ جا رہی تھی
اور پھر میں آفس میں سامنے ہی بیٹھا ہوتا تھا، سب لوگوں کی مدد کرتا۔ پھر سوچا کہ اس میں برا سوچنے والی کوئی بات نہیں ہے، اس لڑکی کے بھائی بہن بھی اس کے گھر ہی ہوں گے، جب ہی اس نے مجھے چائے پر بلایا ہوگا۔ خیر اتوار کے دن جب چھٹی تھی تو میں گھر جانے کے بجائے اس کے دیے ہوئے پتے پر اس کے گھر پہنچ گیا۔ کہنے لگی کہ آپ میرے غریب خانے پر آ جائیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے دروازہ خود ہی کھولا تھا، وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں لے کر گئی، مگر یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، گھر میں بلا کی خاموشی اور سکون تھا۔ کہنے لگی کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ 5 منٹ میں وہ چائے بنا کر آئی، میرے سامنے بیٹھی۔ وہ بہت ہی پر اسرار اور خوبصورت اور با ادب شخصیت کی مالک تھی، قد تقریباً 5.5 فٹ سے زیادہ ہوگا۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر گائل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اکیلے گھر میں آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا؟ وہ بولی کہ اکیلے تو آپ بھی رہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اکیلا رہتا ہوں؟ کہنے لگی کہ آپ کا اور میرا دکھ مشترکہ ہے، میں آپ کی آنکھوں کو ہی دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں تنہائی کا شکار ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے دیکھتی رگ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کہا بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا سہارا لے رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کہا بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا شکار ہوں۔ پھر میں نے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ ویسے بھی ایک ہمدرد یا گفتگو کرنے والا ملے تو انسان اسے کچھ نہ کچھ اپنے راز بتا ہی دیتا ہے۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی کتاب کی طرح کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بولی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی دکھی ہوں گے، میں تو اپنا دکھ بھول گئی ہوں۔ آپ جیسے نوجوان کو ایک پڑھی لکھی ہی لڑکی ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا مجھے اس پر شدید دکھ ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا کہ چلو کسی کو تو میرے دکھ کا اندازہ ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میرے لیے زندگی میں ایک مسئلہ ہے، میں ایک مخت ذہن کی مالک ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ یکدم اس نے ایک ایسی بات کر دی کہ میں اچھل پڑا۔ اچھا اب غیر شادی شدہ ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا لگا، میرے بچے سکول گئے ہیں اور میں سکول سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں؟ اور وہ لڑکی بولی تو میں ہنس پڑا۔ نہیں، آپ تو بہت کم عمر لگتی ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ وہ لڑکی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بڑے ہی ایک پر اعتماد انداز میں مجھے بتا رہی تھی۔ میں نے شادی اس کے لیے نہیں کی کہ مجھے شوہر کا ہر وقت ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا، میں تنہائی پسند ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی آزادی سے سروں۔ باتوں ہی باتوں میں اس کی اور میری پسند پر بات ہونے لگی۔ بولی کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں اس کے اتنے پرجستجو جواب پر حیران رہ گیا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ ایک کمواری لڑکی اور آزاد خیال لڑکی مجھے اپنا شوہر بننے کا کیوں کہہ رہی تھی، جبکہ میں ایک معمولی کلرک تھا اور ڈاکٹر تھی۔ میں نے تو کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس تو اپنی بیوی بچوں کے خرچے پورا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، میں آپ سے شادی کر کے آپ کے لیے بوجھ بن جاؤں گا۔ کہنے لگی کہ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم ایسا کرو گے کہ مہینے میں 1-2 بار میرے ہاں چکر لگا لیا کرنا، باقی میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھے بار بار تنگ کرو اور شوہر ہونے کا حق جتاؤ۔ بس یوں کہہ لو کہ مجھے صرف ایک دوست کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کبھی کبھار بات چیت کر لیا کرے، میری تنہائی دور کر دے۔ لیکن چونکہ میں ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں، میں تو نہیں چاہتی کہ میرا دوست ایک غیر محرم ہو اور مجھے اس سے باتیں کرنے اور اپنے دکھ بتانے کا گناہ ملے۔ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک جائز رشتے کے تحت ہو۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ مطلب کہ صرف ایک دوست کے لیے تم شادی یعنی کہ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں نکاح کے تقدس کا علم ہے اور تم کسی غیر محرم سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولی
ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بس اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کسی خاندان کے لڑکے سے ہی شادی کر لیتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ سب شوہر بن کر مجھے کام کرنے سے روکیں گے۔ خیر، اب مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ تم اگلے اتوار کو دوبارہ آنا، میں تمہارے ساتھ چل کر عدالت میں شادی کر لوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم چپ رہنا، تم نے بالکل بھی کچھ نہیں بولنا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ میں کچھ بھی نہ کہوں گا، بس تمہیں کاغذ پر دستخط کرنا ہوں گے اور پھر ہم یہاں سے میاں بیوی بن جائیں گے۔ مجھے کیا تھا، خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ شہر میں مجھے تنہائی بانٹنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ میں تو اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ایک عام سے کلرک کو اپنی زندگی کا ساتھ چن لے گی۔ خیر، اگلے اتوار میں دوبارہ اس کے ٹھکانے پر گیا۔ وہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ لے گئی۔ وہاں پر 3 شخص اور بیٹھے تھے جو کہ کم و بیش اس طرح لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کاغذ پر دستخط کروانے اور انگوٹھے بھی لے لیے کہ نشان دینے کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی جائیداد اور اس کی شخصیت اور اس کی ہر چیز کا مالک بن گیا ہوں۔ میں بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ میں نے اس سے مزید کوئی تفصیل تک نہیں پوچھی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ میری بیوی کے لگتی ہیں کیا۔ اس نے شرط ہی یہی رکھی تھی کہ نکاح ہونے کے بعد تم مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں پوچھو گے، تم بس دوستی کے حد تک اس رشتے کو رکھو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا جو کہ ایک بیوی کرتی ہے۔ اس کی بات سے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ایک مختلف طبیعت کا مالک تھا، مجھے بس باتیں کرنے والی ایک خوبصورت عورت چاہیے تھی جس کی باتوں میں شیرنی یا چاشنی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، تمہاری باتیں مجھے اچھی اور خوبصورت لگتی ہیں، ہم اپنے رشتے کو یہیں تک محدود رکھیں گے۔ وہ بولی، بس ٹھیک ہے، جو پیار تمہیں اپنی بیوی سے نہیں ملا وہ مجھ سے ملے گا۔ میں تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے بناؤں گی، اچھے کپڑے بنواؤں گی، تمہارے ساتھ باتیں کروں گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا، بہت خوشی خوشی میں اس کے گھر میں آنے جانے لگا۔ ہماری ملاقات کا یہ تیسرا ہفتہ تھا جب میں اپنی دوسری بیوی کے گھر بیٹھا تھا۔ وہ بولی، آج میں تمہارے لیے خاص قسم کا سو بنا رہی ہوں، جسے پیتے ہی تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں بہت خوش ہوا، مجھے ویسے بھی غیر ملکی کھانے کھانے کا بڑا شوق تھا، مگر ہوٹل کی قیمت اتنی ہوتی تھی کہ مجھے باہر کھانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، جبکہ میری بیوی کھانا بالکل ہی ہوٹل کی طرح بناتی تھی۔ خیر، اب تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ سوپ لے کر میرے پاس آ گئی۔ بولی کہ آج تم اسے پیو گے، زندگی بدل جائے گی، اس کے بعد تمہیں کوئی سکھ اچھا نہیں لگے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے خوشی بھی بہت ہوئی تھی، مگر جب وہ سوپ پیا تو وہ تھوڑا کڑوا سا تھا۔ اسے پیتے ہی مجھے لگا کہ جیسے میں مر جاؤں گا، مگر میری بیوی کی حوصلہ افزائی پر میں پیتا گیا۔ پھر اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے دیہاتی نہ سمجھ کے کہ اسے سوپ کڑوا لگ رہا ہے۔ خیر، میں نے بڑی مشکل سے سوپ ختم کیا۔ وہ بولی کہ اب تم سو جاؤ، اور مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ سوپ پیتے ہی میری حالت غیر ہونے لگی تھی، لیکن پھر میں فوراً سو گیا جیسے میں ابھی مر جاؤں گی یا پھر ساری زندگی اسی درد کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ بہرحال میں سو کر اٹھا تو میری بیوی میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ بولی کہ اچھا ہوا تم اٹھ گئے، تم ابھی نیند میں ہو، مجھ سے درد کی دوائی مانگ رہے تھے، اس لیے میں نے تمہاری طبیعت میں خرابی کی پیشکش نظر تمہارے لیے دوا رکھی ہے، اسے کھا لینا۔ میں نے دیکھا کہ میری سائیڈ ٹیبل پر 2 گولیاں اور ایک پانی کا گلاس پڑا تھا، جسے کھاتے ہی مجھے کچھ سکون آ گیا۔ چھینکیں، کھانسی اور بخار ابھی بھی تھا۔ میری بیوی بہت ہی پریشان تھی، کہنے لگی کہ وہ تمہیں علاج خود کروں گی، مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے پینے کے بعد بیمار ہو گئے ہو۔ میری بیوی نے یہ بات کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا کہ اس کھانے میں مرچ مسالے زیادہ ڈال دیے ہوں گے تو شاید مجھے الرجی ہو گئی ہے۔ خیر، میں ڈرائنگ روم میں آیا تو اس نے گولیوں کے 2 پتے اور مجھے تھما دیے
اور بولی کہ اب تم یہ دوائی 3 ماہ تک کھانی پڑے گی، اگر نہیں کھائی تو اسی طرح سے کھانسی تمہیں لگتی رہے گی۔ میں یہ سن کر بڑا ہی پریشان ہوا کہ ایک سوپ پینے کے بدلے مجھے 3 مہینے گولیاں کھانی پڑیں گی۔ سوپ پینے کے خیر کیا ہی کر سکتا تھا، میں نے وہ گولیاں اپنے پاس رکھ لیں اور بولی کہ اب تمہیں یہ دوائی 3 ماہ تک کھانی پڑے گی، اگر نہیں کھاؤ گے تو اسی طرح کھانسی تمہیں لگتی رہے گی۔ یہ سن کر بڑا ہی پریشان تھا کہ ایک سوپ پینے کے بدلے مجھے 3 مہینے گولیاں کھانا پڑیں گی۔ خیر کیا ہی کر سکتا تھا، میں نے وہ گولیاں اپنے پاس رکھیں اور شام کو ایک اور گولی کھا لی۔ خیر کیا ہی کر سکتا تھا، میں نے وہ گولیاں اپنے پاس رکھ لیں اور شام کو ایک اور گولی کھا کر میں اپنے ہی کوارٹر میں آ کر سو گیا، کیونکہ اب میں کچھ دن اپنے کوارٹر میں گزارنا چاہتا تھا۔ دوائی کے کھانے کے بعد میں کچھ اچھا محسوس کر رہا تھا، اور ادھر میری پہلی بیوی مجھے تنگ کر رہی تھی کہ تمہیں گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب تک تم نے ہمیں شہر نہیں بلایا۔ میری پہلی بیوی مجھ سے لڑنے لگی۔ مجبوراً اتوار کے دن میں نے انہیں گھر سے بلوا لیا، اور میرا کوارٹر زیادہ بڑا تو نہیں ہوا تھا، مگر اماں اور بیوی کے رہنے کی جگہ اس میں بہت تھی۔ خیر جب یہ لوگ آئے تو میں نے اپنے گھر کی سبھی چیزیں جو کہ دوسری بیوی کے تعلق کے دوسرے متعلق تھیں ایک ایک کر کے چھپا دی۔ گولیوں کے پتے اسی وجہ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ شام کو جب میری طبیعت خراب ہونے لگی تو مجھے اس گولی کی اشد ضرورت پڑی، کیونکہ میرے پاس تو وہ گولیاں تھی ہی نہیں جو میری دوسری بیوی نے دی تھیں۔ پہلی بیوی کی وجہ سے میں نے سب کچھ چھپا دیا تھا، اور اب میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ گولی کا نام مجھے یاد نہیں تھا، لیکن اب تک میں نے اسے کبھی دوسرے سٹور سے نہیں لیا تھا۔ دوسری بیوی نے ہی مجھے 3-4 پتے دے دیے تھے جو مجھے 3 مہینے تک کھانے تھے۔ خیر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے لیے کچھ کھانا بنا دو تاکہ میری طبیعت سنبھل جائے۔ اس نے کہا کہ تم جا کر بازار سے دیسی مرغی لے آؤ، دیسی مرغی سے یہ کھانسی بخار وغیرہ کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں بازار سے جا کر دیسی مرغی لے آیا، اس نے اس کی یخنی بنا دی، اور یوں میں وہ پی گیا اور سو گیا۔ لیکن جب صبح اٹھا تو میری طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گا، اور اگر وہ دوائی نہ کھائی تو میرا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ میری بیوی میری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ دوائی کھاتے ہی مجھے کوئی آرام نہیں آیا۔ وقتی طور پر میری کھانسی تو بند ہو گئی، مگر چھینکیں آنے لگیں۔ طبیعت کی خرابی کے پیش نظر میں نے پچھلی دوائی کا پتہ نکالا جو کہ خالی تھا، اور اسے لے کر قریبی کلینک پر پہنچ گیا۔ اس کلینک پر کافی رش تھا، مجبوراً مجھے دوسرے کلینک پر جانا پڑا۔ میں اتنی دیر صرف صبر نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بڑا کلینک تھا جہاں سے یہ دوائی تو مہنگی ملتی تھی، لیکن آرام جلدی آ جاتا تھا۔ تبھی وہاں پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر میں نے سوچا اب انتظار ہی کر لیتا ہوں، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ تھے اور اگر میں کہیں اور جاتا تو ویسے بھی دیر ہو جاتی۔ خیر میں بیٹھ گیا جہاں پر لوگ بہت بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک رسالے پر پڑی جس میں میڈیکل کی کافی زیادہ ریسرچ شائع کی گئی تھی۔ میں ایسے رسالے نہیں پڑھتا تھا، ان کو پڑھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، مگر وہ رسالہ دیکھ کر جب میری نظر اپنی ہی تصویر پر پڑی تو میں چونک کر رہ گیا۔ میں رسالہ اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا تو وہ تصویر میری ہی تھی، جسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مگر جب اس کے ساتھ لکھا تھا کہ میں نے جملہ پڑھا تو میری حالت اور غیر ہو گئی۔ اس جملے کے مطابق میری بیوی نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ ایک بھیانک کھیل تھا۔ میں نے وہی رسالہ اپنے پاس رکھا اور فوراً کلینک سے نکل پڑا۔ میرا رخ اس کے گھر کی طرف تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر جا کر زور زور سے دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر آج بھی ہمیشہ کی طرح مسکان بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم چلایا تھا، کیا تم نے مجھے اپنا پالتو کتا سمجھ رکھا ہے؟ جو زہریلی دوا کے تجربے تم مجھ پر کر رہی ہو اور اس کا استعمال تم نے اپنی ریسرچ میں کیا ہے۔ کمال ہے، تم شہری لڑکیاں بھی کتنی خود غرض ہوتی ہو۔ تم نے شادی کا نام دے کر مجھے اپنے اس گھر میں بلوایا، باتیں کر کے تم اپنا دل بہلاتی رہی اور اپنی تنہائی دور کرتی رہی، اور جب اپنا مطلب پورا ہو گیا تو تم نے مجھے اپنا کھلونا سمجھ لیا۔
میں نے غصے سے کہا تھا مجھے معاف کر دو۔ وہ نظریں جھکا کر بولی تھی میں معاف تو تمہیں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تم نے مجھے استعمال کیا ہے۔ میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا میں تمہارے مقدمہ عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ میں تم کو مجھے شادی کا جھانسا دے کر میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کرنا اچھا کیا؟ تم واقعی عدالت میں جاؤ گی؟ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، ساری زندگی تمہیں لٹکا کر رکھوں گا، چاہے تم جو مرضی کر لو۔ تم میرے ساتھ یوں ہی تڑپتی بلکتی روتی سسکتی رہو گی۔ میں نے اس پر دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم ہنس پڑی۔ پتہ ہے تم غصہ کرتے ہوئے بہت ہی بے وقوف لگتے ہو، وہ افسوس کرتے ہوئے بولی تھی تم نے تو مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جیسے گوار سے شادی کیوں کروں گی۔ تمہاری گوار بیوی اور تم ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہو، مگر یہ میرا معیار نہیں کہ میں تمہیں اپنا شوہر مانوں، اور تم واقعی بہت پاگل ہو۔ تم نے نکاح کرتے وقت یہ بھی نہیں دیکھا تمہاری بیوی نہیں بننے جا رہی تھی، بلکہ تم اپنی رضامندی سے مجھے یہ اجازت دے رہے ہو کہ میں تم پر چاہوں تو کوئی بھی تجربہ کر سکتی ہوں، اور تمہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس بات سے بالکل متفق ہو کہ تم میری ریسرچ کا حصہ بننا چاہتے ہو۔ تمہارے انگوٹھے کے نشان بھی اس ایگریمنٹ پر موجود ہے، پھر تم عدالت میں کیا لے کر جاؤ گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں اپنی مٹھیاں بیچتا رہ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ خیر اس زہریلی دوا کے اثر سے میں بچ تو گیا تھا، مگر جو الرجی مجھے مستقل لگ چکی تھی، اب اس کے لیے 3 مہینے کی دوا کا کورس کرنا تھا۔ اس نے اتنی مہربانی تو کر دی تھی کہ مجھے 7 دوا بھی دے دی تھی جس سے میں اپنی اس بیماری سے جان چھڑوا سکتا تھا، مگر مجھے آج تک اس لڑکی پر غصہ ہے۔ میں اپنی بیوی اور الرجی پر بہت قابو تو پا چکا تھا، مگر میرے پاس نہ ہی کوئی نکاح کا ثبوت ہے، نہ ہی اس پر کیس کر سکا، اور نہ ہی اس سے بدلہ لے سکا، کیونکہ جو بھی ہوا وہ میری ہی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس میں اس سے زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو مجھے سوچ سمجھ کر ہی کچھ کرنا چاہیے تھا۔ کہانی کے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ عورت کے بہکاوے میں آ کر اپنی عقل پر پردہ مت بڑھنے دیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی دھوکہ ہو سکتا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔